الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل، جس مہینے میں قرآن اترا. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن دو قدم آگے بڑھ کر جواب دے گا. ہم رمضان کے مہینے میں بھی نازل ہوئے اور رمضان کے مہینے میں دن میں نازل ہوئے یا رات میں، اس کا بھی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں شب قدر کے اندر ہم نے نازل کیا. یہ قرآن کے جواب ہیں. وید کو لانے والا نبی کون ہے؟ خود ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم. پوچھو کہ رام کی زندگی کس کتاب میں ملے گی، کہیں گے رامائن میں. پوچھو کرشن جی کی زندگی کس کتاب میں ملے گی، کہیں گے گیتا میں. پوچھو پھر تمہاری آسمانی کتابیں کون ہیں، وہ کہیں گے وید. پوچھو وید کون نبی لے کر آیا، کہیں گے نہیں معلوم. عیسائیوں کو معلوم ہے انجیل عیسیٰ لے کر آئے، یہودیوں کو معلوم ہے تورات موسیٰ لے کر آئے، مسلمانوں کو معلوم ہے قرآن محمد پر اترا، لیکن ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم کہ وید کس پر اترا ہے. ساری کتابیں وید وغیرہ خاموش. قرآن سے پوچھو تو کس نبی پر اترا، تجھے لانے والا نبی کون، قرآن جواب دے گا. یہ ہم کہہ رہے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل عیسیٰ پہ اتری، لیکن انجیل میں جواب نہیں ملے گا. پوری انجیل میں ڈھونڈ لو انجیل کس پر نازل ہوئی، انجیل خاموش. تورات میں پوچھ لو تورات تجھے لانے والا نبی کون، تورات خاموش. زبور سے پوچھ لو تجھے لانے والا نبی کون، زبور خاموش. قرآن وید سے پوچھ لو کہ وید بتا تجھے لانے والا نبی کون، وید خاموش. قرآن سے پوچھو قرآن تجھے لانے والا نبی کون، قرآن جواب دے گا نزل علی محمد. یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ پر اتارا گیا ہے. یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اور اسی لیے قرآن کی وجہ سے حیثیتیں اور تبدیلیاں ہو گئی، حیثیتیں بدل گئی، مقام بدل گئے. مکہ میں کیا نہیں ہوتا تھا، ساری برائیوں کی جڑ تھی مکہ. قرآن کے آنے سے پہلے جوا وہاں کھیلا جاتا تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، زناکاری وہاں عام تھی. جوئے میں لوگ اپنی بیویاں بھی ہار جاتے تھے، اپنی بیٹیاں بھی ہار جاتے تھے. شراب کا حال یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو سب سے پہلے شراب کے قطرے اس کے منہ میں ڈالے جاتے تھے. جہالت عام تھی. قرآن کے آنے سے پہلے مکہ کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، تمام برائیوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ پر، تو قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اسی مکے کو ام القریٰ بنا دیا، تمام بستیوں کی ماں. جو ام الخبائث تھا وہ تمام بستیوں کی ماں بن گیا. آج بھی اس پر اتنا امن، اتنا سکون ہے کہ آپ کا اگر 20 ریال بھی زمین پر گر جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور اٹھا لے تو میرے بھائیوں اس کو صندوق میں ڈالنا پڑتا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ آج وہاں امن اور سکون ہی نظر آتا ہے. اتنی شانتی پیدا ہو گئی اس ام القریٰ کے اندر، اس بستی کے اندر. حیثیتیں بدلی تو ایسی بدلی کہ مکہ میں جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے مکہ کو ام القریٰ بنا دیا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینے کو اتنی عزت کیوں ملی؟ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے. یہ مقام کیوں ملا؟ کیوں رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے کے برابر ہو جاتا ہے؟ عام دنوں میں 1 کا ثواب 10 کے برابر رہتا ہے. رمضان میں 1 نیکی کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی آگے اللہ پہنچا دیتا. کیوں؟
رمضان کے مہینے میں یہ برکت کیوں ملی؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس رات کے مقام کو بھی کہہ کر بڑھا دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں یہ قرآن اترا، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن جو فرشتہ نبی کے اوپر لے کر آیا وہ عام فرشتہ تھا، لیکن قرآن جب لے کر آیا تو اللہ نے اس کو سید الملائکہ جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا امام اور سید الانبیاء بنا دیا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی برکت، یہ قرآن کی برکت۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سید الشہور بن جائے، قرآن جس رات میں نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی بھی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے، قرآن جس فرشتہ لے کے آئے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن جس نبی پر نازل ہو وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن جائے، یہ قرآن کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، جس طرح حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، حصول علم فرض ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علوم میں افضل اور بہتر علم ہے علم دین، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علوم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انگلش، ہم میتھ، ہم سائنس، ہم بایو، ہم کیمسٹری، ہم فزکس یہ کتابیں نہ پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بہتر علم اور افضل علم یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، لیکن جو شخص بھی قرآن کا علم حاصل کرے گا اس کو دنیاوی علم کی ضرورت آٹومیٹکلی پڑے گی۔ بغیر دنیاوی علم کے وہ قرآن کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لازم و ملزوم ہے۔ جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، موبائل اگر آپ کے پاس ہے اور سم نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی، آپ کے پاس سم ہے اور موبائل نہیں ہے تب بھی بیکار ہے، گفتگو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنے والا علم دنیا کو ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ورنہ علم دین آپ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے، اور کر لیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے زکوٰۃ آپ کیسے ادا کریں گے؟ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ آپ کو نقد رقم ہے آپ کے پاس اور زکوٰۃ کے آپ حقدار ہیں تو آپ پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ۔ اب آپ فیصلہ کرو، 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ 2,500 دیں گے، 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے؟ 20 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس 5 تولے 5 بھری سونا ہے اور آپ کے پاس 5 بھری سونے کا پیسہ بھی موجود ہے، رقم ہے، اور اس کے آپ مالک ہیں اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے، تو آپ دونوں کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے تب تک حساب کتاب آپ کیسے نکالیں گے؟ اس لیے جو علم دین حاصل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے۔ علم دین کو بغیر دنیاوی علم کے حاصل کیے ہوئے نہیں سیکھا جا سکتا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، باپ مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہونا ہے، بیٹے کا اتنا حق، بیٹی کا اتنا حق، جو باپ مر گیا اس کی بہن زندہ ہے اس کا حق، باپ مر گیا اس کی بیوی یعنی ماں موجود ہے اس کا حق،
کسی کا 1/2، کسی کا 1/4، کسی کا 1/6، کسی کا 1/8۔ آپ غور کریں، یہ ساری وراثتیں بٹوں میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آپ علم الفرائض پڑھیں گے، میراث وراثت کیسے تقسیم کی جائے، جب آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ بغیر دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے آپ وراثت کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ باپ نے چھوڑا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 1/2 کتنا ہوا، 1/4 کتنا ہوا، اس کو اسکوائر فٹ میں تقسیم کیا جائے تو کتنا ہوا؟ تو جب تک آپ علم دنیا حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ علم دین کو بھی آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور آج قرآن کا علم وہ لوگ زیادہ بہتر اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بھوپال میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام، پرانا نام ڈاکٹر شیو شکتی سروپ تھا۔ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آیا اور آج اس کا نام اسلام الحق ہو گیا۔ اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ وہ ڈاکٹر MBBS MS ہے، سرجن ہے۔ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اس کی بیٹی بھی عائشہ نام کی، اس نے بھی MBBS کر رکھا ہے، اب سرجنی MS کر رہی ہے، وہ بھی سرجن بن رہی ہے۔ اور وہ بھی آج اسکول میں، کالج میں جاتی ہے تو نقاب پہن کر جاتی ہے، چہرہ چھپا کر جاتی ہے، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس ہوتے ہیں۔ ہماری تو بچیاں اور ہماری تو بیٹیاں مدرسوں میں پڑھنے کے باوجود آج مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہمارے ہاں تو پردہ نام کا ہے ماتر، ورنہ پردے کی آڑ میں ساری برائیاں آج پردے کے آڑ میں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ MBBS کرنے والی ڈاکٹر، وہ MS کرنے والی لڑکی آج بھی پردے میں جاتی ہے اور اتنے لوگوں کے بیچ میں آج بھی وہ نقاب لگا کر بیٹھتی ہے۔ ہزاروں تانے سننے کے باوجود بھی کورٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ یہ اس کی سوتنترتا ہے، اس کی آزادی ہے، وہ جو ڈریس میں، جو لباس میں، جس نقاب میں آنا چاہے وہ آ سکتی ہے۔ آپ اس کی آزادی نہیں چھین سکتے ہیں۔ اس نے کیس لڑ کر، مقدمہ لڑ کر میرے بھائیوں یہ حق حاصل کیا ہے اور نقاب لگا کر وہ پردے میں آج بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ قرآن پڑھا اس ڈاکٹر نے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر یہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے محمد کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا۔ وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ جو رحم مادر سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے رحم تک جاتا ہے، اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ رات میں ہسبینڈ اور وائف ملتے ہیں، میاں اور بیوی ملتے ہیں، وہ پانی کا قطرہ ایسی مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے کہ صبح ماں ناشتہ بنا رہی ہے بیوی، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، وہ ٹہل رہی ہے، چل رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، دنیاوی کام کر رہی ہے، اٹھ رہی، بیٹھ رہی، لیٹ رہی، سو رہی، جاگ رہی، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی قطرے کو، ثم خلقنا النطفة علقة گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اسی ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ MS ڈاکٹر، سرجن،
الٹرا ساؤنڈ پر یہ ساری چیزیں دیکھنے والا وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ محمد رسول اللہ کو یہ کس نے بتایا کہ پہلے یہ پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر بھی گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد سائنس نے آج ترقی کی ہے، ہمیں یہ آج پتہ چلا ہے 1400 سال پہلے محمد پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اس قرآن کا نازل کرنے والا یہ بتلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی میں سمجھا، اسلام لے آیا۔ آج میرے بھائیوں، قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہیں۔ آج قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو میتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں، سارے علوم موجود ہیں۔ اس لیے علم دین کے ساتھ ساتھ آپ علم دنیا بھی حاصل کریں، ورنہ ہاتھ کٹ جائیں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک دن آسمان پھٹے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی گرمی لپیٹ دی جائے گی۔ سورج روزانہ اپنی روشنی دھیرے دھیرے کم کرتا جا رہا ہے، اس کو ہم سائنس کی روشنی میں سمجھیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن وہ لاوا جو زمین کے اندر پھیل رہا ہے، جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور جب بالٹی میں پانی بھر جائے اور نل بند نہ کیا جائے تو پانی باہر آنے لگتا ہے، ایسے ہی جب یہ لاوا پوری دنیا میں زمین کے اندر پھیل جائے گا اور لاوا بڑھتا رہے گا تو ایک دن یہ لاوا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا، اور جب یہ لاوا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلے گا تو زمین میں زلزلہ ہوگا، بھوکمپ آئے گا، اور وہ بھوکمپ بہت شدید ہوگا، پوری دنیا میں اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ اس زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے اندر کے سارے خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کی حالت دیکھ کر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ سب تیرے رب کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، تصور کرو، قرآن کی آیات کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر سمجھا، نہیں سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو بغیر دنیاوی علم کے، اس لیے قرآن کو بھی ہاتھ پڑھیے اور دنیاوی علم بھی حاصل کیجیے۔ دنیاوی علم بھی، اور دنیاوی علم کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کہا گیا تھا نا، اللہ کے نبی نے کہا مردے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، واہ ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ سوامی دیانند سرسوتی نے تو ستیارتھ پرکاش میں باقاعدہ اعتراض کیا ہے، ہم لوگ سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، بہا دیے جاتے ہیں، انسانوں کی لاشیں جانوروں کی لاشوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک لاش کو کیسے الگ کرے گا، انسانوں کو کیسے الگ کرے گا، جانوروں کو کیسے الگ کرے گا؟ یہ ایک ڈیفیکلٹ کویشچن تھا، دماغ کو جھنجھوڑتا تھا، لیکن آج ریڈیو کی ایجاد بتلا رہی ہے۔ جرجیت صاحب یہاں بول رہے ہیں، میری بھی آواز، مجھ سے پہلے ہمایوں کبیر بھی بول رہے تھے، ان کی بھی آواز۔ یہ وہ ہمایوں کبیر نہیں ہے جو بابری مسجد بنوا رہا ہے، اس کی طرف دماغ مت لے جائیے گا، وہ تو شیطان ہے نمبر 1 کا، تو پاکھنڈی ہے، وہ تو ایجنٹ ہے، وہ تو دلال ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا بات کو، ہماری آواز، یہ جلسہ میرا ہو رہا ہے، تقریر میری ہو رہی ہے، یہ چیخ رہی ہے، ان کی بھی آوازیں جا رہی ہیں، میلے ٹھیلوں کی بھی آوازیں جا رہی ہیں، آواز ٹرینوں کی آواز، یہ جنریٹر چل رہا ہے اس کی بھی آواز، جانوروں کی بھی آواز، بھینسوں کی، گایوں کی بھی آواز،
غور کر رہے ہیں اس فضا میں کتنی آوازیں تیر رہی ہیں جو خلط ملط ہو چکی ہیں، لیکن ریڈیو میں لگا ہوا چمبک، ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس جس کی آواز کو کھینچنا چاہتا ہے وہی آواز ریڈیو کی چمبک میں آ جاتی ہے، تمام آوازوں سے دامن بچاتے ہوئے۔ اور آپ سن لیتے ہیں آج آکاش وانی پٹنہ سے ماننیے نتیش کمار جی بول رہے تھے، آج آکاش وانی فلاں سے مودی جی بول رہے تھے، مودی جی کی آواز، نتیش جی کی آواز، شاعر کی آواز، مولانا کی آواز، ریڈیو کا چمبک جس کی آواز کو لینا چاہتا وہ آواز تمام آوازوں سے دامن بچاتے ہوئے ریڈیو میں آ جاتی ہے اور آپ اسی آواز کو سن بھی لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن مخلوط ہڈیوں میں سے انسانوں کی ہڈیاں الگ کر دے، جانوروں کی ہڈیاں الگ کر دے اور انسانوں کو دوبارہ اٹھا دے اور کہے یہ تمہاری ہڈیاں، اے انسان اٹھ، اور وہ دوبارہ اٹھ جائے، کہے کن اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ اور اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنتی ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب نیکیاں تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ کس ترازو پر؟ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ ترازو نیکیاں دکھائی تو دیتی نہیں، برائیاں دکھائی تو دیتی نہیں، پھر کس ترازو پہ تولی جائے گی؟ سائنس کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا۔ سائنس بتاتی ہے کہ گرمی کا بھی وزن آ رہا ہے، سردی کا بھی وزن ہو رہا ہے، آپ جتنی لائٹ خرچ کرتے ہیں اس لائٹ کا بھی وزن آتا ہے، آپ جتنا پنکھا اور اے سی چلاتے ہیں مہینے میں اس کی ریڈنگ، اس کا بل، اس کا وزن آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنا کرنٹ خرچ کیا، آپ نے اتنی بجلی خرچ کی ہے۔ آج سردی کتنی پڑی اس کا وزن روزانہ آپ کے موبائل پر آ جاتا ہے۔ ویدر میں جائیے، بتاتے تھا آج کشن گنج کے اندر سردی کا وزن یہ رہا ہے، گرمی اتنی ڈگری سیلسیس پڑی، آج گرمی کا وزن آ جاتا ہے، سردی کا وزن آ جاتا ہے، کرنٹ بجلی کا وزن آ جاتا ہے۔ بخار دکھائی نہیں دیتا فیور، لیکن ڈاکٹر جب تھرمامیٹر لگاتا ہے تو اس میں بخار کا وزن آ جاتا ہے کہ آپ کو 100 ڈگری بخار ہے، 101 ہے، 102 ہے، 104 ہے، کتنا ہے۔ جب یہ نہ دیکھی جانے والی چیزوں کا وزن جب ہو جاتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں، اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں جو نیکیاں اور برائیوں کو تول کر انسانوں کے سامنے رکھ دے؟ اتنی نیکیاں آپ کی، اتنی برائیاں کی۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا، اس لیے قرآن سارے علوم کا سردار ہے اور سارے علوم قرآن میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہ پائیں، قرآن میں بایو بھی ہے، قرآن میں کیمسٹری بھی ہے، قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں میتھ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک ہماری عقل پہنچ نہیں پاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا اور آسمان کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں، ہم نے تمہارے پیروں، تمہارے قدموں پہ ڈال دیا ہے، تم ان کو استعمال کرو۔ قرآن کی اس آیت پر یقین کرتے ہوئے سائنٹسٹوں نے جب تحقیق کی کہ دنیا اور کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا تو وہ چاند تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، چاند سے بھی اوپر نکل گئے، سورج تک پہنچنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ بعض کنٹریز نے تو اپنا جھنڈا چاند پر گاڑ دیا، ایک دو کنٹری تو ایسی ہیں جو چاند پر اپنی زمین بھی بیچنا شروع کر دی ہیں فیوچر میں۔ اب اس وقت جب لوگ چاند پہ پہنچ جائیں تب آپ مولانا جرجیس جیسے لوگوں سے سوال کرنا کہ مولانا صاحب حدیث میں تو آیا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ، اب جو لوگ چاند ہی پر رہ رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور کیا دیکھ کر عید منائیں گے؟
سب سوال کرنا میرے بھائیوں، اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جرجی صاحب کو اس وقت اس کے حساب سے بھی جواب دے گا، کیونکہ قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں سائنس اور میتھ سب کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب وہ جواب نہیں دیتی۔ میں نے وید پڑھا، میں نے رامائن پڑھی، میں نے گیتا پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، آج تک میں تھک گیا پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں وید بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں تورات بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں زبور بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں انجیل بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے، ہمیں وید بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ وید خاموش ہے، تورات خاموش ہے، زبور خاموش ہے، انجیل خاموش ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کیسی کتاب ہے، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں کرتی ہے، لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن محمد اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا ہے تو وہ انسان ہے، وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اپنی ماں کا حلال دودھ پیا تو قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ چیلنج دے رہا قرآن، ایک سورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں، تمہاری نانی مر جائیں گی، چھٹی کا دودھ تمہیں یاد آ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جاؤ اس سورت کی طرح کوئی دوسری سورت بنا لاؤ، نہیں بنا پائے۔ آج بھی اسرائیل میں چلے جاؤ، یہی اسرائیل نیتنیاہو والا، آج بھی وہاں کے یہودی عربی بولتے ہیں، آج بھی عربی بولتے ہیں، آج بھی سیریا میں یہودی ہیں، آج بھی دمشق میں یہودی ہیں، آج بھی آذربائیجان میں یہودی ہیں، عیسائی بھی ہیں، عرب کنٹریز کے اندر آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، عربی بولنے والوں کی تعداد موجود ہے، لیکن وہ عربی بولنے والے یہودی، وہ عربی بولنے والے عیسائی آج تک قرآن کی اس آیت کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح کوئی دوسری سورت نہیں بنا پائے۔ آج بھی آپ دوسری کتابوں سے پوچھو کہ ایک کتابوں کن لوگوں کے لیے اتری ہو، تورات خاموش، انجیل خاموش، بائبل خاموش، وید بھی خاموش۔ آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے، قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، مجھے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہے گا ھدی للناس وبینات من الھدی، دنیا کی تمام انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن جواب دے گا، دنیا کی ساری کتابیں خاموش، دنیا کی اور ساری کتابوں سے پوچھو کیا ایک کتابوں، اے تورات بتا تو کس مہینے میں آئی، اے زبور بتا تو کس مہینے میں نازل ہوئی، اے انجیل تو بتا کہ تو کس مہینے میں اتری، اے وید، اے رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، تم بتاؤ کس مہینے میں اترے ہو، کس مہینے میں تمہیں لایا گیا ہے۔ ساری کتابیں خاموش، تورات جواب نہ دے گی، وید جواب نہ دے گا، انجیل خاموش نظر آئے گی۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے کس مہینے میں نازل کیا گیا، قرآن جواب دیتا ہوا دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے، یہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے۔
اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا. تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی. وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا. اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا. قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے. جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. اور شاہ غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی. پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے. ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا. یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے. حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی. مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا. غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا. ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. شاہ غسان کہنے لگا، ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے. آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے. شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو. اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو. اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو. شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے. امیر المومنین، میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی.
غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے. بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے. غسان کا بادشاہ ہے. کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں. تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا. اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے. اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو آنکھ پھڑوا لو تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ. اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. وہ چاروں طرف سے پھنس گیا. شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل. اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں. مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، 24 گھنٹے کی مہلت. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ. معافی مانگ لو گے، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کا معاملہ ہے وہ کرے یا نہ کرے. لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے. اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ. کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں. وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے. ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے. لہذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو گئے. جب سونے لگے تو شاہ غسان جبلہ ابن ارحم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا اور وہ غسان پہنچ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. 500 لوگ چلے گئے چاہیں، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے، عدل باقی رہنا چاہیے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے. ایک غریب آدمی کو، ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا، میں نے نیائے کو بچایا، میں نے انصاف کو بچایا. میرے بھائیوں، ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، حکمراں، حاکم وقت، امیر جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو. قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے،
بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا، آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا بنو مخزوم کے لڑکی کا عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ پہلی چیز ہو گئی ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں، اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت۔ نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، اب سب ہو گیا، اب جا رہے ہیں حج کرنا ہے، سب سے نبٹ گئے، اب چلو حج کریں۔ اب حج کر کے آئے تو اب اللہ اللہ کرنے پہنچ گئے مسجد میں، پوری جوانی تو خرافاتوں میں گزار دی۔ اب جب 2-3 سال کے مہمان رہ گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے، صحیح سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے، اب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا، اے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز
کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے. میری بیوی میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے. میں فوراً نکل رہا ہوں. اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے, اللہ میری دل کی نیت کو جانتا ہے. اٹھے, گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں, لڑے, کئی کافروں کو قتل بھی کیا, لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے, کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے. جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی, اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے حنظلہ کی بیوی کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا, انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے, اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ خون گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا, فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ, یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے, اس کا کیا حساب لوں, اس سے کیا سوال کروں, اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں, اس سے کیا کوشچن آنسر کروں, اس کو جنت میں داخل کر دو. حنظلہ کی بیوی کہتی, اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے. میری شادی ہوئی تھی, حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی, اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے. میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے. حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے, کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے. تھوڑی دیر توقف کیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا, ساتھیوں اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو, میں بھی چل رہا ہوں. حنظلہ کی بیوی پھر بولی, اے اللہ کے نبی اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا. فرمایا, اے حنظلہ کی بیوی اپنے گھر جا, تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے. آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا. تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے, فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے. تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے, تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے. اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا. میرے بھائیوں, یہ نوجوانی کی عبادت تھی. اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا, پہلی شادی, پہلی رات, 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا, اور اعلان سنا, نکل گیا, جہاد کیا اور قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے, دائیں اسلام بائیں اسلام, پیچھے اسلام, سامنے سمندر, اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے, بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے, سامنے سمندر ہے, اب میں کیا کروں. یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے, اسلام اسلام, اب سامنے سمندر ہے. اے اللہ, یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے, تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے, لیکن آگے سمندر ہے.
اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی بھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی۔ میرے بھائیو جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت پہ لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی۔ ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا، ہاں ابھی ٹائم ہے، ہاں ابھی اثر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا، فوراً مغرب میں مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں۔ عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں۔ قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹے رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں؟ مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے۔ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو
قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا۔ یہ اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا، محلے کے 2-4 لوگ اور آ گئے، انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں، اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں، لہذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے۔ ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ۔ یہاں اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، جنت تو بہت دور کی بات، اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے۔ ویسے تو وہ 5 وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی۔ وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لو، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پہ انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ 1 مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئے، چلو اب دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی السیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک
قوم ہے، ایک کچھ لوگ جو اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے، تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو، میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے، اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،